بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم کچھ خطے کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں، کچھ ایشیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کا ذکر رہتا ہے اور کچھ عالمی منظرنامے پہ ابھرنے والی اہم خبریں جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور جو ماہرین ہیں ان سے تجزیہ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کیا اصل معاملات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، اور تاکہ ان ساری باتوں کا جب آپ کے سامنے ہم احاطہ کرتے ہیں تو آپ کو ان سارے ایشوز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایک وبا جس سے گزشتہ سال انسانیت کو سامنا کرنا پڑا، جس کا وہ ابھی تک اسی طرح سے چل رہی ہے، اور اب کرونا کی تیسری لہر جو ہے اس کا ہمیں سامنا ہے، اور اس تیسری لہر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، زیادہ خطرناک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ویکسین جو ہے وہ بھی لگنا شروع ہو گئی ہے، اب تو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ وائرس شروع کہاں سے ہوا، کہاں سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی، اس کا ماخذ کیا تھا، کیا ایسی وجوہات رہی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلا۔ اس سب کو جاننے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ ماہ ایک ٹیم تشکیل دی جس میں 2 درجن سے زائد ماہرین جو تھے، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے چین کے اس شہر کا دورہ کیا، ووہان جس کا نام ہے، جہاں سے اولین طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وبا جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی۔ کیا ایسے معاملات تھے، کیا ایسی وجوہات تھیں، اور کیا ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے، اس سب کا تعین کرنا تھا اس ٹیم نے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر دی، اور رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اسے جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے کیا، اس میں اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہیں، ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ویکسین پر بات کرنے کے لیے، یہ جو ویکسین کے بارے میں بڑی کہانیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں لگوانی چاہیے، یہ لگوائیں یا فلاں ملک کی بنی ہوئی ویکسین لگوائیں، کیا ہے اصل صورتحال، اور ویکسینز جو ہیں یہ لگوانے سے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، ان ساری باتوں کا، ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ٹیکنالوجی ٹائمز میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور کے ماہر ہیں، سید پارس علی صاحب۔ السلام علیکم پارس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ WHO کی اس ٹیم نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں، وہ سب باتیں سامنے آ گئیں، اور یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ یہ بہرحال کوئی مین میڈ وائرس نہیں تھا۔ پہلے تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں اس رپورٹ میں جو اس کے جو جزیات ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اگر اس رپورٹ کا ہم جائزہ لیں تو یہ ایک بڑی ضخیم رپورٹ ہے۔ اس میں بہت سارے، اب تک جو پورے 1 سال میں جب سے یہ بحث چلی تھی اور صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ بنی، اور اس وقت سے جو الزامات آئے اس چیز کو سامنے لے کے مختلف ادوار میں یہ ٹیم کام کرتی رہی۔ اب فائنلی اس ٹیم نے جو اپنی رپورٹ دی اس میں 2-3 چیزیں بالکل واضح طور پہ کلیئر ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وائرس ہے اس کا ماخذ یقیناً کوئی لیبارٹری نہیں ہے، اور نہ اس کو گھڑا گیا کہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات اس میں کلیئر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ ابھی مزید تحقیق کی بھی انہوں نے بات کی، وہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی نہ کسی اسپیشی سے آیا، کسی نہ کسی جانور سے منتقل ہوا، اور اس کے بعد اس کی جو مختلف شیپس بنتی گئیں، اور یہ فائنلی انسانوں میں آیا۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے نا جو جس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ بنیادی بات یہ کہ انہوں نے اس میں ایک چیز اور واضح کی ہے کہ یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے، اس کے ماخذ کو تلاش کرنا سائنٹیفک بات ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ جبکہ ایک سوال بھی جب پوچھا پریس کانفرنس میں تو انہوں نے اس پہ تسلیم کیا کہ ہاں بالکل پریشر جیسے ہوتے ہیں ہر رپورٹ لکھنے والے پہ، ہمارے اوپر بھی بڑے پریشر تھے، کیونکہ پریشر پولیٹیکل تھے، اور اس کی بنیاد پہ پوری ایک کیمپین چلائی گئی امریکی صدر کے الیکشن کی۔ تو انہوں نے اس کو بھی ریفیوٹ کیا کہ سیاست اپنی جگہ۔ انہوں نے بڑے خوبصورت 2-3 جملے کہے اس موقع پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سائنس کو سپیس دی ہے، ہم نے ان ماہرین کو سپیس دی ہے
जिन्होंने इस पे टेक्निकली काम किया, साइंटिफिकली काम किया, जिन्होंने ये साबित किया कि ये कोई लेबॉर्ट्री में बनी हुई चीज़ नहीं बल्कि ये वायरस अपनी म्यूटेशन के साथ जानवरों के साथ, ताहम उन्होंने ये भी फिर साथ बताया कि हम ये नहीं कह सकते हतमी तौर पे कि किस एक जानवर, क्योंकि उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स का वर्ड यूज़ किया कि हमने टेंस ऑफ थाउजेंड सैंपल्स लिए मुख्तलिफ जानवरों के, हज़ारों जानवरों के लाखों सैंपल लिए, वो जू के जानवर भी थे और जंगली हयात भी, उनसे हमने सैंपल लेके देखा। अगरचे उसमें जितने उन्होंने सैंपल लिए उससे तो ये ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन उनका ख्याल ये कि जो माखज़ है वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी जानवरों की सूरत में मौजूद है, जिस पे उनका ख्याल है कि मज़ीद अभी तहकीक की ज़रूरत है। लेकिन और एक और अहम बात जो उन्होंने, जी आप पूछें। मैं ये कहना चाहता कि लेकिन इससे ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई ना कि जो एक ये नुक्ता प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये किसी लेबॉर्ट्री में बना है और उस लेबॉर्ट्री से ये लीक हो गया है और जानबूझ के किया गया है और फिर इसको वुहान वायरस का नाम दे के जो भी उसको ये बात तो साबित हो गई, उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूट भी किया। और साथ जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इसका साइंस से ताल्लुक। अच्छा, फिर उन्होंने जो खास तौर पे बात की, उन्होंने कहा कि अब हमें ये लगा है कि हमें ये भी ट्रेस करना है। जब उन्होंने कहा ना कि मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये भी ट्रेस करना है कि आया ये इससे पहले कहीं मौजूद था, और उन्होंने कहा आउटसाइड चीन भी देखने की ज़रूरत है, ये कहाँ से आ सकता है। तो जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स आती रही, इस रिपोर्ट से पहले भी कि इटली में और यूरोप के और मुल्कों में भी इसके ट्रेसेस मालूम हुए, तो वो कहते हैं अब इनको भी तहकीक करने की ज़रूरत है कि ये ट्रेसेस कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। फिर दूसरे इसका जो अगर थोड़ा सा हम देखें पॉलिटिकली, ये वैक्सीन का मामला सियासत नहीं साइंस से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जब हम वैक्सीन पे मज़ीद बात करेंगे तो पारस साहब इस पे बताएंगे। मैं आपको पॉलिसी एंगल से बताना चाह रहा हूँ कि इसको जिस तरीके से कॉइन किया गया, ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की जब मुहिम शुरू हुई उसमें इसको वहाँ से इसका नाम दिया गया ना, वुहान वायरस या चाइना वायरस। उसके बाद पूरी कैंपेन उस पर चलाएगी। अब आप ये देखें, जिस कैंपेन की बुनियाद उन्होंने अपने मुल्क में रखी, वो इलेक्शन भी हार गए। उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो चली गई, उनके जो प्रोपेनेंट्स थे पोम्पियो और उनके जो साथी, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको एक लेबॉर्ट्री थ्योरी और कंस्पायरेसी थ्योरी के चक्कर में इसको प्रोपेगेट किया। और फिर जो वेस्टर्न मीडिया, आपको पता, वो तो अमेरिकन लाइन तो अभी तक इसी लाइन पे लगे हुए हैं। तो लेकिन जो नई इंतज़ामिया है, अगरचे वो तो आपको याद होगा कि उन्होंने तो WHO से भी विड्रॉ कर लिया, फंड्स रोक लिए, तामुन कर दिया और उसको मिलाइन करना शुरू कर दिया कि चीन के साथ उसकी पूरी विलिफिकेशन कैंपेन की WHO की। अब कम से कम ये इंतज़ामिया जो है, इन्होंने आके ये किया कि कम से कम WHO में वापसी की बात कर दी है, वापस आ गए हैं, लेकिन साथ साथ उसी तरह के इल्जाम दोहरा रहे हैं। हाँ, वो देखें ना, यानी जीन साकी जो बयान देती हैं व्हाइट हाउस से, हाँ, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये बात तो कौल अमल में तजाद है। तो ये थोड़ा सा इसकी वजह सर क्या वजह उसकी ये बड़ी वाइडर है। इसको आप ये देखें कि चीन की इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में, जिस तरह चीन की जो पॉलिटिकली, पहले सिर्फ ये था कि चीन को देखा जाता था कि ये एक तजारती तौर पे आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चीन जी मैं पारस साहब से भी बात करना चाहूँगा। इस रिपोर्ट में पारस साहब जो उन्होंने कहा कि ये एक मैन मेड वायरस जो है वो नहीं, ये बात तो कंफर्म हो गई है। तो आप बताएं कि ये बात अमेरिका के साइंसदानों को या वहाँ के जो साइंसी पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, ये वो नहीं बताते हैं कि ये वायरस वाला मामला पॉलिटिकल इशू नहीं, ये साइंटिफिक इशू है? देखिए, जैसा कि शफकत साहब ने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया। साइंस के लिए हम कहते हैं कि साइंस का ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई इसकी बाउंड्रीज होती हैं। आप जो भी बात कर रहे होते हैं वो फैक्ट्स बेस कर रहे होते हैं, जिसमें 2 और 2 4 बहुत क्लियर सा फार्मूला है। इसमें ऐसा कतई नहीं होगा कि जी ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, बात जब मफरूज़ों पे होती है तो उस वक्त हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि जी ये भी इम्कान है, ये भी इम्कान है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद रिसर्च उसको नैरो डाउन करती है। रिसर्च का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि जितने मुतवक्का मफरूज़ात हैं उन सब को 1 बाय 1 तहकीक की जाए और उसमें से जो हकीकत है या उसके अलावा कोई हकीकत है उसको सामने लाया जाए। अच्छा, अब ये जो सामने लाने का मरहला, जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं से कहीं तक न साइंटिस्ट इन्फ्लुएंस होता है, न साइंटिस्ट अपनी राय देता है। आप दुनिया के जितने भी रिसर्च पेपर उठा के देखें, वो साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं लिखेगा या ये नहीं कहेगा कि मेरी राय के मुताबिक ऐसा होगा। वो फैक्ट्स देगा, वो तमाम शवाहिद जमा करेगा, उन शवाहिद पे बेस करते हुए कंक्लूजन देगा।
ٹھیک ہے. کہ جی ان سے یہ بات نکلتی ہے، حتیٰ تب بھی وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا. یعنی آپ بھی متفق ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس سے آپ متفق یقینی بات ہے. دیکھیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، سب سے پہلے تو ہم اس ادارے کی کریڈیبلٹی دیکھیں. کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پچھلے سال 1.5-2 میں وجود میں آئی؟ قطعی ایسا نہیں ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کسی ایک ملک نے ہمارے سے وجود میں لے کر آیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے. اور اگر اب ایک لمحے کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو ہی نہیں مانتے. اس پر آپ سوالیہ نشان آپ کی طرف سے آ رہا ہے. گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. ویل بی رائٹ بیک. ساتھ دیجیے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں، جو رپورٹ دی ہے، اس پر ابھی بھی کچھ حلقوں کی طرف سے یہی بات آ رہی کہ نہیں اصل میں بات کچھ اور ہے اور یہ صحیح طرح سے کھل کے بتائی نہیں جا رہی. ڈاکٹر صاحب کیوں پولیٹیسائز کر رہا ہے اس کو امریکہ اور اس کے جو کچھ اور ہواری ہیں، وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیوں وہ مورد الزام ٹھہرانا چاہ رہے ہیں چین کو اس سارے معاملے میں؟ پہلے تو میں جو رپورٹ پہ انہوں نے تنقید کی ہے نا، میں اس کا تھوڑا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کو ریلیٹ کرتا ہوں آپ کے اس سوال سے کہ اس پولیٹیکل کیوں بنا رہے ہیں اور کس کا فائدہ ہے، کیا ہو رہا ہے. انہوں نے 2 سوال بنیادی طور پہ، بلنکن صاحب نے بھی اس کو ریپیٹ کیا کہ جو رپورٹ ہے اس کی میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو انہوں نے کہا جی اس پہ جو ڈیٹا لیا گیا وہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ 2 میجر کرٹیسزم ہے. اس کی بنیاد پہ وہ اس کو پولیٹیسائز کریں. اب پارس صاحب بھی ریسرچر ہیں، میں پالیسی کا ریسرچر ہوں، یہ سائنس کے ریسرچر ہیں. پالیسی ریسرچ میں بھی ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں، جب ہم میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں میتھڈالوجی کے، اور سائنٹیفک تو اور زیادہ ہوتے ہیں. جو پالیسی کی یعنی ریسرچ ہے جس پہ میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ کسی چیز کو ڈیفائن کرنا اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت سائنٹیفک کے. جیسے پارس صاحب نے کہا تھا سائنٹیفک 2+2 4 ہوتا ہے، میتھڈالوجی بھی ان کے ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو پالیسی کی سائنس ہے، جس کو ہم پالیسی سائنس کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پولیٹیکل سائنس، پالیسی سائنس، اس میں بھی سرٹن سٹینڈرڈ اینڈ میتھڈز ہیں میتھڈالوجی کو. اس طرح اس کے اوپر تنقید وہ کرتا ہے جس نے اس کو نہ پڑھا اور نہ دیکھا ہو. اب اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ڈاکٹر پیٹر بین نے. انہوں نے کہا جی کہ میتھڈالوجی جو ہے وہ سٹینڈرڈ میتھڈالوجی یوز ہوئی ہے اور وہ سائنٹیفک یوز ہوئی ہے. ظاہر ہے اس پہ پولیٹیکل میتھڈالوجی تو یوز نہیں ہو سکتی تھی. سائنٹیفک، اور سائنٹیفک تو بالکل 2+2 4 ہے. اس لیے میتھڈالوجی پہ تو آپ بات نہ کریں. وہی انہوں نے بتایا کہ ٹینز آف تھاؤزنڈ سیمپلز لیے گئے، کراس سپیشیز سیمپل لیے گئے، کسی ایک سپیشیز سے نہیں لیے. پھر یہ کہ سپیشیز بھی ہم نے دیکھا کہ وائلڈ لائف سے بھی ہوں اور سیٹل لائف سے بھی ہوں. سارے وہ سیمپلنگ کو انہوں نے اس کو ریفیوٹ کر کے اس کا جواب دیا. دوسرا ڈیٹا کی بات، انہوں نے ڈیٹا پہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اتنا سفیشینٹ ڈیٹا ہے کہ جتنی چیزوں کو ہم نے سم اپ کر کے، اب یہ رپورٹ بڑی ضخیم رپورٹ ہے، یہ کوئی 2-4 ہم نے تو خلاصتاً جو کہ پروگرام کی ضرورت اتنی سی، ورنہ اگر اس رپورٹ کو دیکھیں گے جو ابھی ہم مزید ڈیٹیلز اس کی پڑھیں گے، ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے اس کو پالیسی ڈائجسٹ کرنے میں، تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہم ان پہ بات کریں. تو ڈیٹا کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ ڈیٹا کی جو سیمپلنگ ہوتی ہے اس میں بھی میتھڈالوجی میں ویل ڈیفائنڈ ہے. اور یہ میتھڈالوجی اب انہوں نے کہا غلط ہے، جب یہ کوئی اس طرح کی انکوائری کمیٹی بنتی ہے، خاص طور پہ سائنٹیفک، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، میتھڈالوجی بھی طے ہوتی ہے، اس کے پرنسپل سامنے ہوتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ریویو ہو چکا ہوتا ہے. یعنی پہلے سے ایکسپرٹ اس کو ریویو کر چکے ہیں کہ میتھڈالوجی میں کہیں گیپ تو نہیں آئے گا جو ریزلٹس کو کوریلیٹ کرنے میں مشکل ہوگا. ایسا نہیں تھا، کیونکہ ڈیٹا کلیکشن اور اس کی میتھڈالوجیکل فارم ہاں یہ کوئی نیا فارمولا لے کے اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کو ایسا کیوں کر رہے ہیں. کر وہ اس لیے رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ چین اس وقت بڑی تیزی سے دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے. پہلے وہ معیشت کی حد تک تو اس کو کہتے رہے کہ چلو چین کو انگیج کر کے رکھیں گے تو معیشت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے چین کو چلائیں گے. لیکن اب اوور دا ایئرز چین کا جو پولیٹیکل کانفیڈنس میں دیکھ رہا ہوں ابھی، خاص طور پہ جو اس وقت چینی لیڈرشپ دنیا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اس میں جو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ چین ٹریڈ اور اکانومی کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل بات کریں، پولیٹیکل ایجنڈاز پہ بات کریں، پیس بلڈنگ کی بات کریں، ہیومن رائٹس کو رسپونڈ کریں اور ہیومن رائٹس کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلزم کی بات کریں، ملٹی لیٹرلزم کی بات کریں، ٹریڈ میں ملٹی لیٹرلزم کی بات کریں، گلوبل گورننس کی بات کریں. یہ وہ چیزیں ہیں
वो शायद अब उन्हें लगा कि अब ये सिर्फ ट्रेड तक नहीं रहा, इकोनॉमी तक नहीं रहा, चीन एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे भी सामने आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए इस किस्म की चीज़ें वो इस्तेमाल करें। और आपने देखा कि ये वेस्ट का और अमेरिकन का ये बहुत बड़ा हथियार रहा है। इक्तसादी पाबंदियाँ लगा दो, ह्यूमन राइट्स की बात करके किसी के ऊपर कदगने लगा दो, या उनकी जो पॉलिटिकल कहीं पे भी जो अलाइनमेंट है उसको अपने एंगल से देखना। तो बात यह है कि इस वक्त दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो चुकी है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद की जो दुनिया है, इससे पहले भी चेंज हो चुकी है, अब मज़ीद चेंज हो चुकी है। अब रियलिटीज़ जो हैं वो ये हैं कि आप एग्जिस्ट कैसे करते हैं, आपने को एग्जिस्ट कैसे करना है दूसरी फोर्सेस के साथ। अब आप यूनिपोलर का ऐसा नहीं हो सकता तो कि ये आप इसलिए वो इसको पोलिटिसाइज कर रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल मामलात को एक तरफ रखते हुए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो सही मानों में इंसानियत से जुड़ी हुई बात आती है कि वैक्सीन जो है कब बनेगी। बन गई वैक्सीन मार्केट में भी आ गई। वैक्सीन जो है वो कोवैक्स के तहत बहुत सारे मुल्कों को फराहम भी की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन की तरफ से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को मिल रहा है। पारस साहब, कौन सी वैक्सीन जो है वो आपके नज़दीक बहुत ही ठीक है, वो होनी चाहिए, वो उस पर हम कह सकते हैं भरोसा होना चाहिए? क्योंकि एक बरतानवी वैक्सीन हो गई या फिर जो अमेरिकन वैक्सीन्स थी, उनके लगने के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि या तो कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या कुछ और, कुछ उनके जो ज़िमनी असरात जो हैं वो सामने आए हैं। ऐसी सूरत हाल हमें चाइना की बनी हुई वैक्सीन्स में अभी तक आई नहीं। आप कैसे इसे देखते हैं और क्या आप गाइड करेंगे, बताएंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ कि कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें सबसे आइडियल तो ये है कि वो वैक्सीन इस्तेमाल की जाए जो जिसका प्रोसीजर जो है वो टेस्टेड हो। ऐसी कोई वैक्सीन जिसमें प्रोसीजर भी टेस्टेड नहीं है, उसके जो रिएक्शंस हैं वो आते आते हमारे सामने आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं कि जो इस वक्त 2-3 टेक्नोलॉजीज़ जिस पे या प्रोसीजर्स जिस पे वैक्सीन बनाई गई हैं, उसमें एक तो वो रवायती तरीक़ा वैक्सीन बनाने का कि उसी बीमारी के या उसी वायरस के नीम मुर्दा जरासीम जो हैं वो इंसानी जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं ताकि इंसान का जो क़ुव्वत निज़ाम मदाफ़ियत है वो उसके साथ लड़ने की सलाहियत हासिल कर। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आप एक जंग की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं कि आप उस जंग में जब आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके मुताबिक आप उसको हमले का जवाब देते हैं। जहाँ पे आपके पास नॉलेज होती है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज है कि एक्स तरीके से हमला होगा तो उसको रोकने का वाई तरीका है, ठीक है, तो बॉडी वो इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो ऐसी अनहोने वायरसेस होते हैं, इनके पास बॉडी में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो लिहाजा क्या होता है, बॉडी अपने तौर पे रेजिस्ट करती है। अगर जो हमला आवर ज़्यादा ताकतवर होगा तो बॉडी की रेजिस्टेंस फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमला आवर कमज़ोर होगा तो बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और बॉडी लर्न करेगी उसका अपने अटैक्स के साथ से। ये जो तरीक़ा है रिवायती तौर पे कि नीम मुर्दा जरासीम दाखिल कर दिए जाएं, उसमें एग्जैक्टली यही किया जाता है कि आप इंसानी जिस्म में उस जरासीम बीमारी के नीम मुर्दा जरासीम दाखिल करते हैं और फिर बॉडी रिएक्ट करती है और उस पर काबू पा लेती है। यानी कि ये जो चाइनीज़ वैक्सीन है ये इस फार्मूले पे बनी हुई है, इस थ्योरी पे बनी हुई है? जी बिल्कुल, हमारे सामने इसी फार्मूले की मिसाल तौर पे रेबीज़ में है वैक्सीन जो है वो है, इवन पोलियो वैक्सीन ये भी यही फार्मूला है। अच्छा। तो चाइनीज़ ने जो किया वो उन्होंने इसी फार्मूले पे किया। और जो दूसरी वैक्सीन हैं, बाकी जो अमेरिकन वैक्सीन हैं वो इस वक्त आरएनए बेस्ड हैं। आरएनए बेस्ड वैक्सीन आज से पहले दुनिया में नहीं बनाई गई थी, ये पहली दफ़ा बनी है आरएनए बेस्ड वैक्सीन। अच्छा, ठीक है। लिहाजा बजाते खुद जो बनाने वाले हैं उनके पास भी इसका सफिशिएंट डाटा नहीं है। ये आपने बड़ी एक मुख्तलिफ और मेरे लिए तो नई बात है, इस पे मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन साथ दीजिएगा और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस पे मज़ीद बात करेंगे कि ये वैक्सीन्स, क्योंकि ये जो सवालात उठ रहे हैं ना कि वैक्सीन लगाने से भी कुछ नहीं होता है और वैक्सीन लगवाने से मना करने के भी कुछ केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बात इस पे मज़ीद करेंगे, साथ दीजिएगा। जी वेलकम बैक।
بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ویکسینیشنز کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس پہ کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ سعید پارس علی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو چائنیز ویکسینز ہیں، کینسینو بایو ہے، سائنو فارم ہے اور ایک دو اور بھی ہیں، وہ اس پہ بیس کرتی ہیں کہ آپ نے اس وائرس کا ایک نیم مردہ سی شکل اس کی لے کے اس کو اس پہ بنائی ہے، جو ایک وہ روایتی زیادہ طریقہ جو ہے روایتی طریقہ ہے ویکسین بنانے کا۔ تو یہ پاکستانی جو ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم اگر یہاں کی بات کریں، رجسٹریشن شروع ہو گئی، پہلے سینئر سٹیزنز کو لگایا گیا، اب وہ 50 پلس پہ بھی ان کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور پرائیویٹلی بھی کچھ جگہوں پہ لگ رہی ہے ویکسین اگر کوئی لگوانا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے کون سی ویکسین ٹھیک دیکھیں، ہے؟ آپ نے جو سوال کیا تھا ایگزیکٹلی وہ یہی بات کہ آپ کسی بھی ملک کے باشندوں کے لیے وہ ویکسین موسٹ آئیڈیل ہے جس کے ٹرائل اس ملک میں ہوئے ہیں۔ ہر ملک کے باشندوں کا، یا میں کہوں کہ ہر خطے کے باشندوں کا پروفائل دوسرے خطے کے باشندوں سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ کیا پاکستانی اور رشین ان کا پروفائل ایک ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، یہ بہت مختلف، دونوں بالکل مختلف اقوام ہیں، بالکل اسی طریقے سے اور دیگر اقوام۔ اب اگر ایک کا ٹیسٹ رشیا میں ہوا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر اس چیز کے اثرات مختلف ہوں گے، منفی طور پہ بھی اور مثبت طور پہ بھی، دونوں انداز میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی ایک مفروضہ لیا جاتا ہے بعض جیسا رشین ویکسینز جو ہیں ان کے لحاظ سے کہ جی چونکہ اس کے ٹرائل انڈیا میں ہوئے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کا جینومک سیکوینس جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اور ان کا ہو گیا تو ایک برابر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بذات خود انڈیا میں اتنی اقوام ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کے سدرن سائڈ کے لوگ ہیں ان کا اور ندرن سائڈ کے لوگوں کا جینوم ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اب ٹرائلز جو ہمارے ملک میں ہوئے ہیں وہ ویکسین ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ثابت ہوگی بجائے اس کی کہ کوئی بھی۔ اچھا، اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کس کس کے ٹرائل ہوئے، اور ایسا نہیں کہ 2 4 10 20 لوگوں پہ، بڑی تعداد میں جو ٹرائلز ہوئے تو وہ ہمیں چائنیز ویکسین جو ہیں ٹھیک ہے۔ ان کا چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جو یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جی ویکسین لگوا لی تو پھر بھی کچھ اس کے اتنا کوئی ایفیکیسی اس کی نہیں ہے، یا لگوائیں گے تو پھر بھی یہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اثر کب کرنا شروع کرتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسا نہیں کہ یہ بس آپ نے ویکسین لگوائی تو سب اچھا ہو گیا۔ دیکھیے، جس طریقے سے کرونا وائرس پہلے دن جب اٹیک کرتا ہے تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویکسین بھی اسی پروسیس پہ کام کرتی ہے۔ ویکسین کوئی آن آف سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے ٹھک کر کے آف کر دیا تو اب آپ کو کرونا وائرس اٹیک نہیں کرے گا۔ ہاں، اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ 8 سے 10 دن، 12 دن، 15 دن یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ جس کا نظام مدافعت جو قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ فوری طور پہ ویکسین اس پہ اثر کرے گی۔ اچھا، جس کا قوت مدافعت کمزور ہے اس پہ ویکسین کا اثر، وائرس کا اثر اس پہ جلدی ہوگا، ویکسین کا اثر اس پہ دیر سے ہوگا۔ تو یہ بالکل یہ فارمولہ ہے کہ آپ اگر بالفرض میرا قوت مدافعت اسٹرانگ ہے تو مجھ پہ ویکسین لگوانے کے شاید اگلے دن سے ہی یہ لاگو ہو جائے کہ اب مجھ پہ وائرس اثر نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ہمیں یہ بات تو ڈن ہے کہ جی ویکسین لگوانی ہے۔ ویکسین لگوانی ہے، ویکسین لگوانے کے باوجود ہفتہ ایک سیف زون ہے جس میں آپ اپنی موومنٹ کو لمیٹڈ رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب آخری لمحات چل رہے ہیں پروگرام کے، میں چاہوں گا آپ سائنسی باتیں بھی ہم نے سن لی، پولیٹیکل بھی اس طرف سے آ گیا، ٹیک اوے کیا ہے ہمارے آج کے اس شو کا کہ کیا دنیا کے جو یہ لوگ ہیں کیا انہیں اب بھی اسی طرف کسی ایک ایسی آواز کی طرف کان دھرنے ہیں کہ جو صرف یہ کہ جو میں کہوں تو وہی ٹھیک ہے، یا اب واقعتاً دنیا تبدیل ہوگی ہے، معیشت اور معاشرت جو ہے تبدیل ہوگی، کچھ اور کرنا ہمیں پڑے یہاں گا؟ سے آگے جانا چاہیے۔ جو رپورٹ بھی ریلیز ہے اس کا میسج بھی یہ ہے کہ اس پہ بحث کرنے کے بجائے کہ یہ کہاں سے نکلا، کیا ہوا، اس کی جواب آ گئے ہیں۔ اب آگے بڑھنا ہے کہ ویکسین کی اویلیبلٹی، اور ویکسین کے بعد جو ایک دنیا میں ایک تبدیلی آئی ہے، ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ نہیں کہ فوری طور پہ اثر ہو گیا اور ٹھیک ہو گئے۔ ویکسین کا بھی یہ ہے کہ اگر 60 سے 70% لوگوں میں ویکسین جب لگ جائے گی، اس کے 6 ہفتے کے بعد جب ان کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی، اس کے بعد جا کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں شاید وائرس دوبارہ سے میوٹیٹ کر کے کسی اور فارم میں نہیں آئے گا۔ تو احتیاط جو ہے نا ابھی بھی اگلے 2 سال تک کرنی ہے
इस किस्म की पॉलिटिकल बहसों में इसको डालने के बजाय जी। हमें प्रैक्टिकली ह्यूमन एंगल से देखना है। अब सियासत में ह्यूमनिज्म को देखना है, बिल्कुल ठीक। ह्यूमैनिटी देखनी है कि क्या है। चलें, ह्यूमैनिटी की बात हुई, देखें इंसान हज़ार साल की तारीख़ हमारी इसी खित्ते में मिलती है, तो चलिए आज सियासी और साइंसी बातें दोनों हो गई, हम ज़रा सकाफ़ती और तारीख़ी बात जब करते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एक दिलचस्प रिपोर्ट है, और इंसान कैसे कैसे तरक्की करता करता यहाँ तक पहुँचा है। कुछ माजी के सफ़े पलटते हैं, आइए रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, और इसी के साथ अपने मेज़बान नासिर महमूद ख़ान को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने जो तज्ज़िया पेश किया। सैयद पारस अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर यहीं पे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।